السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راہ عشق بائی سلمی خان ایپیسوڈ 11۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیا کریں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ صبح ہوئی تو سمی خان نے ان لوگوں کو گھر چلنے کا کہا، لیکن جام نے کہا تھا کہ اسکول کے لیے کچھ سامان لینا تھا، اس لیے زیان بھائی نے مجھے بتا دیا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کیوں نہ یہ لے کر چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر سب لوگوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جازم فون کر کے سب کو بتا چکا تھا کہ ان کو شاید 1-2 دن اور وہاں پر لگ جائے گا، اور نوفل کو بھی کچھ وقت مل گیا تھا کہ وہ زرین کا پتہ لگا سکے۔ جازم اور نوفل مارکیٹ آئے ہوئے تھے، وہ لوگ سامان لے رہے تھے جب نوفل کی نظر سامنے 2 بچوں پر گئی۔ ان کے ہاتھوں میں بال تھا اور وہ دونوں اس سے کھیل رہے تھے۔ ایک دم سے وہ بال ایک بچے کے ہاتھ سے گرتے ہوئے سڑک کے بیچ آ چکا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی مشکل سے 4-5 سال کا ہی تھا، آگے بڑھ کر اس بال کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ابھی نوفل کی نظر اس پر گئی اور سامنے سے ایک گاڑی اس بچے کی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ نوفل نے نہ آؤ دیکھی نہ تاؤ، جلدی سے اس بچے کی طرف بھاگا اور اسے گود میں اٹھا کر بچا لیا۔ گاڑی اس بچے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، اس لیے اس نے کود کر اس بچے کو اپنی گود میں چھپا لیا تھا۔ کودنے کی وجہ سے وہ سڑک کے دوسری طرف جا کر گر چکا تھا۔ جازم جلدی سے باہر آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی طرف بھاگا۔ وہ بچہ نوفل کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر چکا تھا، اور دوسری بچی تھی جو اب رونا شروع ہو گئی تھی۔ جازم جلدی سے آگے گیا اور اس بچی کو چپ کروانے لگا۔ نوفل کو بہت غصہ آ رہا تھا ان کے ماں باپ پر۔ اپنے اتنے چھوٹے بچوں کو کون سڑک پر چھوڑ دیتا ہے؟ وہ لوگ تو صحیح سے چل بھی نہیں سکتے، اور اتنے بے خبر اور لاپرواہ والدین کا سوچ کر ہی اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ ابھی وہ چلانے ہی لگا تھا کہ کون ہے ان کے ساتھ، جب سامنے سے ایک لڑکی ان کی طرف آتی ہوئی نظر آئی اور جلدی سے اس بچے کو نوفل کی گود سے لے کر چومنے لگی۔ میرا بچہ، سوری، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا، میں خیال نہیں رکھ پائی۔ روتے ہوئے اپنے بچوں کو چوم رہی تھی، جب تھوڑی دیر بعد ان بچوں کا باپ بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ نوفل پہلے اس کی ماں کو دیکھ کر حیران تھا، اور اب ان کے باپ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ ان بچوں کے ماں باپ اور کوئی نہیں، مراد اور مہر تھے۔ مراد نے جب نوفل کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر پتھر کا ہو گیا۔ مہر کی نظر بھی جب نوفل پر گئی تو وہ بھی حیرت سے نوفل کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ وہ نوفل تھا؟ غرور، اکڑو، ایٹیٹیوڈ، خود کے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا ایک مغرور شہزادہ، یہ وہ تو نہیں تھا، بلکہ یہ تو صدیوں سے بیمار، چہرے پر برسوں کی تھکان لیے، بال جو کندھوں تک آ رہے تھے، داڑھی جو بڑی ہوئی تھی، یہ تو ایک الگ انسان تھا۔ اگر وہ لوگ بھی غور کر کے اسے نہ دیکھتے تو اسے کبھی پہچان نہیں پاتے۔ نوفل ایک دم آگے بڑھا اور مراد کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مراد کو 4-5 سال پہلے والا نوفل شدت سے یاد آ رہا تھا۔ وہاں پر لوگوں نے جب غور سے اسے دیکھا تو کچھ لوگ اسے پہچان گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر رش بڑھ چکی تھی۔ سب لوگ اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، اور مراد سے مل کر اسے لگ رہا تھا جیسے زرین کو ڈھونڈنے کے سفر میں اس نے آدھی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ جازم سب کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، بلکہ اب تو میڈیا آنا بھی شروع ہو گئی تھی۔ فیمس ایکٹر 4 سال بعد سب کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ اس کے جو فینس تھے وہ لوگ تو خوشی سے ہی پاگل ہو گئے تھے، مگر اسے کسی کا ہوش نہیں تھا، اسے تو بس مراد سے بات کرنی تھی۔ مراد نے جب ہجوم کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو نوفل کا ہاتھ زور سے پکڑا اور اسے اس ہجوم سے باہر لے جانے لگا۔ اس 4 سال بعد نوفل کو پرانا مراد لگ رہا تھا کہ جب بھی ایسا کچھ ہوتا تھا وہ سب سے بچا کر اسے باہر لے جاتا تھا، اور وہ آج بھی یہی کر رہا تھا۔ مہر اپنے بچوں کو سنبھالتے ہوئے گاڑی کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ مراد نے جب جازم کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ نوفل کے ساتھ ہے، اس لیے اس نے اسے بھی گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ دیا۔ جازم بھی چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، اور اب مراد گاڑی اپنے گھر کی جانب روانہ کر چکا تھا۔ نوفل کی آنکھیں نم تھی، اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، وہ بہت مایوس نظر آتا تھا۔ مراد کھل کے تو اظہار نہیں کر رہا تھا، مگر اسے یہ نوفل بہت برا لگ رہا تھا۔ اسے تو وہی غرور، اکڑو، ایٹیٹیوڈ سے بھرا نوفل ہی اچھا لگتا تھا، مگر وقت نے کیا کر دیا تھا۔ تھوڑی سی مسافت کے بعد وہ لوگ مراد کے گھر پہنچ چکے تھے۔ مراد کا ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر تھا جہاں پر وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ لوگ جب دروازہ کھول کر اندر آئے تو عالیہ بیگم نماز پڑھ کے ان کا انتظار کر رہی تھی۔
जब सामने नौफिल को देखा तो पता नहीं क्यों मगर 4 साल पहले की यादें ताज़ा होने लगी। वो अपनी बेटी को कभी नहीं भूली थी। उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी उनको वापस मिलेगी। 4 साल गुजर जाने के बाद भी वो 3 लोग उस लड़की के इंतज़ार में मौजूद थे और अब तो 4 हो चुके थे। मुराद ने कुछ भी नहीं कहा और सोफे पर बैठ गया। वो दोनों भी सोफे पर बैठ चुके थे। महर अंदर गई और पानी लेकर उन दोनों को देने लगी। उन सब के दरमियान खामोशी थी। महर और आलिया बेगम कमरे में चली गई थी क्योंकि वो चाहती थी कि उन लोगों को साथ में कुछ वक्त दिया जाए। जाजिम भी जाने लगा था मगर मुराद ने उसे रोक दिया। 10 मिनट की खामोशी के बाद मुराद का सवाल आया था, तुम हॉस्पिटल से कब घर गए? उसके सवाल पर नौफिल हल्का सा मुस्कुराया मगर इस मुस्कुराहट के पीछे का दुख वहाँ पर मौजूद सब लोग समझ सकते थे। और फिर शुरू से लेकर आखिर तक नौफिल उसे सब बताता गया। मुराद की आंखें नम होने को हो गई थी। उसे आज भी याद था नौफिल उसे मना कर चुका था कि वो यहाँ पर उससे मिलने ना आए, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे पागल खाने में दाखिल कर दिया गया है तो वो रोज़ उसे देखने जाता था। लेकिन मुराद को लगता था कि नौफिल को नहीं पता और आज उस पर एक खुलासा हुआ था। जब नौफिल ने कहा, तू मेरे सोने के बाद ही क्यों आते थे? मेरे सामने आते, मुझे गले लगाते और मुझे संभाल लेते। अरसलान के बाद तुम ही तो मेरे लिए एक वाहिद सहारा थे। उसके अल्फाजों में एक मान था जो शायद टूटा था और मुराद जो 4 साल से ये सोच कर बैठा था कि नौफिल ने गलत किया था, आज उसे एहसास हो रहा था। अगर वो उसे कहता था कि तुम चले जाओ, तुम तो क्यों चला गया? वो तो उसका दोस्त था, उसका भाई था, हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देने वाला। जब मुराद की माँ की डेथ हुई थी तो उसने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था कि नौफिल उसे एक पल के लिए तन्हा नहीं छोड़ता था। फिर उसने ऐसा क्यों कर दिया था? उसको समझना चाहिए था कि नौफिल ने जान से बढ़कर भाई को खोया था, अपनी भाभी को खोया था। वो ज़हनी तौर पर माजूर हो रहा था और मुराद ने उसको छोड़ दिया। वो ऐसा कैसे कर सकता था? उसने सोचा था कि अगर कभी वो उसके सामने आएगा तो दोनों नौफिल मुराद से आंखें नहीं मिला पाएगा। मगर हकीकत जानने के बाद मुराद उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो एकदम आगे बढ़कर मुराद को गले लगा चुका था। मुराद भी 4 साल की सारी बातें भूल कर उसे माफ़ी मांग रहा था और उसने भी खुले दिल के साथ उसे माफ़ कर दिया। जासिम उनको देखकर मुस्कुराया था। फिर महर ने खाना लगाया था तो वो लोग वहीं पर ही खाना खाने लगे। उसने मुराद के उन बच्चों को देखा था। वो दोनों बिल्कुल मुराद की कॉपी थे। वो दोनों जुड़वा थे। बड़ी बेटी आरजू और छोटा बेटा अर्श दोनों ही बहुत प्यारे थे। समी खान और अकमल राजिक बाहर तफरीक करने को निकले हुए थे जब समी खान का फ़ोन बजने लगा और जाजिम ने उन्हें बताया कि वो लोग नौफिल के किसी दोस्त के यहाँ खाना खा रहे हैं। खाने का नाम सुनकर अकमल राजिक समी खान के कान में बोलने लगे, पूछ तो ज़रा खाने में क्या है? समी खान भी खाने का पूछ चुके थे। जाजिम पहले तो थोड़ा शर्मिंदा हुआ, फिर मैसेज पर उनको बताने लगा और चंद पल बाद समी खान का मैसेज आया था कि एड्रेस दो, हम लोग आ रहे हैं। वो ना चाहते हुए भी एड्रेस दे चुका था। और फिर चंद पल बाद घर पे बेल बजी। महर जब खोलने गई तो सामने 2 बूढ़े लोगों को देखकर वो हैरान हुई, मगर फिर समझ गई थी कि ये वही लोग हैं जिनका जाजिम बता रहा था। वो दोनों मुस्कुराते हुए अंदर बैठ चुके थे। अकमल राजिक खाने को देखकर उस खाने पर टूट पड़े थे। उनको खाने का बहुत शौक था। ये बात समी खान को अच्छे से पता थी। हाय कितना अच्छा खाना बना है, दिल तो कर रहा है इसके हाथ चूम लूं। वो खाने में मसरूफ़ कहते जा रहे थे जब उनकी बात पर आलिया बेगम खांसना शुरू हो गई। समी खान पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए कह रहे थे, अरे बहन आप ठीक तो हैं? आलिया बेगम ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा वैसे जिसने खाना बनाया है उसको बुला दे, मैं उसके हाथ चूम लेता हूँ। अकमल राजिक समझ रहे थे कि खाना किसी मर्द ने बनाया होगा क्योंकि उनके घर पे खाना बावर्ची बनाया करता था और वो मर्द था। इसलिए वो कहते जा रहे थे। जब मुराद की बात पर समी खान हंसते हंसते रुक गए थे। असल में अंकल ये खाना अम्मी ने बनाया है। और उसकी इस बात पर समी खान नाकाम हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। अकमल राजिक पहले आलिया बेगम को देखने लगे, फिर अपनी बात पर खुद शर्मिंदा होकर माजरत करने लगे। उनकी बात पर डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर समी खान हल्का सा अकमल राजिक के कान की तरफ झुके और कहने लगे, साला बुढ़ा इस उम्र में सटिया गया है। इस वक्त आलिया बहन के दिमाग में ये बात चल रही होगी। मैं तो सच कह रहा हूँ, इन लोगों ने बच्चों का ख्याल कर लिया, वरना अभी कह दी बुढ़े इस उम्र में जवानी सोच कुछ रही है। वो मुस्कुराते हुए अकमल राजिक को चढ़ा रहे थे। बुढ़ा होगा तू, आया समझ, खबरदार मुझे बुढ़ा कहा, अभी मैं सिर्फ 40 का हूँ। वो नाक से मक्खी उड़ाते हुए कह रहे थे। अबे चल, 40 का मेरा अपना बेटा
میرا اپنا بیٹا 20 کا ہونے والا ہے اور ایک بیٹا 26 کا ہے، اور تو مجھ سے پورے 3 سال بڑا ہے۔ جب میں 60 کا ہونے والا ہوں تو پھر تو کیسے ہوا 40 کا؟ ان دونوں کی بحث چلتی جا رہی تھی۔ ہاں تو میری شادی جلدی ہو گئی تھی، اور ویسے بھی میں بہت جوان ہوں، اور ابھی تو میری جوانی کے دن ہے، تم کیا جانو بڈھے آدمی۔ ابے چل، تھوڑا سا تجھ سے چلا نہیں جاتا، ٹانگ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے۔ بڈھا سمیع خان بھی پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہم دونوں کے آپس میں بحث چلتی جا رہی تھی جب کھانا ختم ہوا اور وہ سب لوگ چائے پینے کے لیے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ چکے تھے۔ ویسے دوسری شادی کا اگر سوچنا چاہے تو سوچ سکتا ہے۔ سمیع خان نے اکمل رازق کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ کھا جانے والی نظروں سے سمیع خان کو دیکھ رہے تھے۔ سالے ابھی بولے گا کہ جوانی سوچ رہی ہے، جو دوسری شادی کرنی ہے، ہر بات پہ تو یہ طعنہ دیتا ہے۔ وہ بھی منہ بناتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ناول ٹیبل پر پڑا ایک لفافہ دیکھ رہا تھا، اس میں کچھ وارننگ کی طرح لکھا ہوا تھا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھول کر دیکھنے لگا۔ جب اس نے لفافہ کھولا تو اندر کچھ کاغذ تھے جن پر یہ لکھا ہوا تھا کہ مراد نے 3 مہینے سے اس گھر کا کرایہ ادا نہیں کیا ہے۔ اگر اگلے مہینے بھی وہ نہیں کرے گا تو اس کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ مراد کی نظر جب ناول پر گئی اور اس کے ہاتھ میں لفافے پہ گئی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ سب کچھ پڑھ چکا ہے، اور پھر اس ڈائننگ روم میں ایک سنجیدہ اور سخت آواز گونج رہی تھی۔ سمیع خان اور اکمل رازق بھی اب سنجیدہ ہو کر اسے سن رہے تھے۔ کیا تم جاب کرتے ہو؟ اور جب تم میرے پاس کام کرتے تھے تب بہت سارے لوگوں نے تمہیں اپنے پاس کام کرنے کے لیے بلایا تھا اور اچھی خاصی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے، یہاں تک کہ دگنی قیمت بھی دے رہے تھے، مگر تم نے سب کو انکار کر دیا، اور تم نے میرے پاس جب سے کام کرنا چھوڑا ہے اس کے بعد تو تمہیں کہیں پہ بھی آرام سے نوکری مل جاتی، کیونکہ انڈسٹری میں تمہیں بہت قابل مانا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا تم اس گھر کا کرایہ بھی نہیں ادا کر پا رہے؟ وہ سچ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر مراد کرتا کیا ہے۔ مراد نے اپنی جھکی ہوئی نظر اوپر کی اور اسے دیکھنے لگا۔ میں جب انڈسٹری میں آیا تھا تو میں نے پہلے دن ہی بولا تھا کہ میں اگر کام کروں گا تو صرف تمہارے ساتھ، نہ تم سے پہلے میں نے کسی کے ساتھ انڈسٹری میں کام کیا تھا، نہ میں کروں گا۔ اپنی زبان کا میں پکا ہوں۔ یہ بات سچ ہے کہ تمہارے پاس کام چھوڑنے کے بعد میرے پاس بہت سارے لوگ آئے تھے اور بہت اچھی خاصی قیمت دینے کو تیار تھے، مگر کیا کروں، مراد کا دل بس نوفل پاشا کے ساتھ ہی لگتا ہے۔ مراد بس نوفل کی ڈانٹ ہی سن سکتا ہے، وہ بس نوفل کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، وہ کسی اور کے نیچے کام اس انڈسٹری میں ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سب کو ٹھکرا دیا اور یہاں پر ایک کمپنی میں جاب کرنے لگا، مگر وہ کافی گھاٹے میں جا رہی تھی، اس لیے سب کی تنخواہ کم کر دی گئی اور بس یہی سب چل رہا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اپنی آنکھوں کی نمی کو شرٹ کی آستین سے صاف کر رہا تھا۔ نوفل اچھے سے جانتا تھا مراد اس کا وفادار ہے، وہ مر تو جائے گا مگر کبھی اسے دھوکہ نہیں دے گا، نہ کسی اور کے پاس کام کرے گا، اور آج اس نے ثابت کیا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اسے کہا تھا کہ مراد ایک دن بک جائے گا، اگر اسے زیادہ اچھی آفر ملی تو وہ چلا جائے گا، لیکن اس نے کہا تھا اگر دنیا میں سب لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائے اور کوئی آخری انسان بھی میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ مراد ہوگا، اور وہ مراد ہی تھا جو اس کے ساتھ وفاداری میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ گھر کے حالات جتنے بھی خراب سہی مگر کسی اور کے پاس کام کرنے کو نہیں گیا تھا، اور یہی بات نوفل کو اور مراد کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اکمل رازق جو اتنی دیر سے چپ تھے، سمیع خان کے کان نے سرگوشی کرنے لگے۔ ابھی پٹھے سن، اتنے سارے لوگوں کو تو اپنی اس ٹائٹینک جیسی حویلی میں رکھا ہوا ہے، اب ساری حویلی قبر میں تو لے کے جاؤ گے نہیں، اور اگر مجھ جیسے نکمے کو بھی اس حویلی میں رکھنے کو تیار ہو تو ذرا ان کا سوچو۔ اگر یہ انڈسٹری میں مینیجر کا کام کرتا تھا تو تم سوچو یہ حساب کتاب میں کتنا اچھا ہوگا، اور ویسے بھی تم تو کہہ رہے تھے پچھلی بار جو تم نے ہاتھ میں رکھا تھا وہ گھپلا کر کے بھاگ رہا تھا جب تم نے اسے پکڑ لیا۔ جب تمہیں اتنا وفادار انسان مل رہا ہے تو ٹھرکی بڈھے منہ بند کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ منہ کا شٹر کھولو اور کر دو ایک جذباتی فیصلہ۔ اکمل رازق نے سمیع خان کو ساری بات سمجھائی تو سمیع خان کو بھی اکمل رازق کی بات میں دم نظر آیا، اور پھر سمیع خان نے مراد کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ سوات چلو، وہاں پر میرا کاروبار ہے، اسکول، ہاسپٹل ہم لوگوں نے وہاں پر کھلوایا ہے، مگر وہاں کے اخراجات کا حساب کتاب اور کن چیزوں کی
کن چیزوں کی ضرورت ہے کن چیزوں کی نہیں، یہ سب حساب کرنے کے لیے میں نے ایک آدمی کو رکھا تھا، مگر اس بڈھے کی عمر کو دیکھ کر اس کو لگا کہ ویسے بھی یہ تو دماغ سے فارغ ہوگا، اس لیے اسی کو ہی چونا لگا کر بھاگ گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے اس ٹھرکی بڈھے نے اسے پکڑ لیا۔ اکمل رازق نے سمیع خان کی بات مکمل بھی نہیں ہونے دی اور اپنی بات کر کے اب مراد کو مختصر سا بتا دیا۔ تو بھائی بات یہ ہے، یہ بڈھا چاہتا ہے تم اس کے پاس کام کرو، دیکھو یہ ویسے دماغ سے فارغ ہے، اس کو تم بولو گے صبح ہے تو یہ صبح مان لے گا۔ اس لیے سے چونا لگانا مشکل بات نہیں ہے، اس لیے اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، بہت جلدی امیر ہو سکتے ہو۔ اس بڈھے کو ایک ہاتھ سے میں لوٹوں گا اور دوسرے سے تم دونوں ساتھ لوٹ کر جائیں گے دوسرے ملک اور پارٹی کریں گے۔ وہ سمیع خان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنس کر بول رہے تھے اور سمیع خان وہاں پر بس لوگوں کو دیکھ کر چپ تھے اور دل میں سوچ رہے تھے تو باہر چل میں تجھے بتاتا ہوں۔ مراد نے جب ساری بات سنی تو مہر نے آنکھوں سے اثبات میں اشارہ کیا اور جازم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اسکول میں اپنے بچوں کی ایڈمیشن بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ بچے کافی سمجھدار اور ہونہار نظر آ رہے تھے۔ مراد، عالیہ بیگم، مہر، سب لوگ اثبات میں سر ہلا کر بات مان چکے تھے اور پھر ان سب کا صبح یہ گھر چھوڑ کر حویلی جانے کا ارادہ تھا۔ سمیع خان، اکمل رازق اور جازم واپس جا چکے تھے، لیکن مراد نے نوفل کو اپنے پاس روک لیا تھا اور پھر اسے سب بتاتا گیا۔ مراد جانتا تھا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہا ہے، مگر وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ دروازے پر کھڑی عالیہ بیگم بھی سب کچھ سن چکی تھی۔ نوفل نے ان سے معافی مانگی تھی، مگر عالیہ بیگم نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی قسمت میں یہ آزمائش تھی، لیکن میں آج بھی اس کی منتظر ہوں اور مجھے پورا یقین ہے میری بیٹی واپس آئے گی۔ نوفل بھی دل میں خود سے یہی کہہ رہا تھا، آپ سے زیادہ مجھے انتظار ہے آپ کی بیٹی کا، اس کو آنا ہوگا، وہ واپس آئے گی۔ اب مراد، جازم، زیان خان اور نوفل پاشا چاروں لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے زرین کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر کیا زرین ان کو مل جائے گی؟ مگر اس کے ملنے کے بعد نوفل کو یہ لگتا ہے کہ زندگی آسان ہے، مگر اصلی آزمائش تو اس کے ملنے کے بعد شروع ہوگی۔ اس بات سے نوفل پاشا بے خبر تھا۔ صبح کی کرن جیسے ہی مراد کے گھر پر پڑی وہ سب لوگ اٹھ چکے تھے۔ اپنا سامان پیک کر کے جازم نے اس مکان مالک کو ساری رقم ادا کر دی تھی۔ مراد کافی شکر گزار لگ رہا تھا، مگر سمیع خان نے کہہ دیا تھا کہ تم ہمارے پاس کام کرو گے تو یہ ہمارا فرض ہے، اس لیے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاڑیاں حویلی کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ ایک گاڑی میں مراد، مہر، عالیہ بیگم اور نوفل بیٹھے تھے اور دوسری گاڑی میں سمیع خان، جازم، اکمل رازق اور وہ لوگ بیٹھے تھے۔ گاڑی منزل کے اور روا دوا تھی۔ جازم نے پہلے ہی فون کر کے زیان کو سب کچھ بتا دیا تھا اور زیان نے جب گھر میں سب کو بتایا تو وہ سب لوگ دل سے بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کے لیے حویلی میں کمرے تیار کر دیے گئے تھے اور بس کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ لوگ اپنی منزل کو پہنچ چکے تھے۔ گاڑیاں حویلی کے باہر رک گئی تھی، سب لوگ دروازے پر ہی موجود تھے۔ بہت خوش دلی سے ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ سمیع خان یوں ہی تو اتنے رحم دل مشہور نہیں تھے، آج ان کی رحم دلی ان سب نے دیکھی تھی۔ سمیع خان کی بیوی بہت اچھی اور نیک خاتون تھی، وہ بہت عبادت گزار اور نرم دل کی مالک تھی اور سمیع خان اپنے باپ کے جبر اور غصے سے واقف تھے۔ سب لوگ ان سے ڈر کر رہتے تھے، یہ بات انہیں ہرگز اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا جس دن انہیں گدی پر بٹھایا جائے گا وہ سب کچھ تبدیل کر دیں گے، اور جب انہیں گدی سنبھالنے دی گئی تو انہوں نے ظلم زیادتی سب کچھ ختم کر دی۔ پہلے تو یہاں پر ونی میں لڑکیاں بھی دی جاتی تھیں، مگر سمیع خان نے سب کچھ ختم کر دیا۔ سمیع خان نے سب کو اتنا بڑا اعتماد کر دیا کہ کوئی بھی اپنی شکایت ان کے سامنے بغیر ڈرے کہہ سکتا ہے۔ سمیع خان کے والد نے بہت مزاحمت کی تھی، مگر سمیع خان اپنی بات کے پکے تھے اور پھر صرف یہاں پر نہیں بلکہ ہر جگہ وہ رحم دل مشہور ہو گئے۔ وہ کبھی بھی غریبوں میں یا امیروں میں فرق نہیں کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے جازم کی پیدائش ہوئی تھی تو انہوں نے قوالی کی محفل رکھی تھی، جس میں امیر بھی شامل تھے اور غریب بھی، اور زیان کی باری میں بھی انہوں نے بہت بڑی تقریب رکھی تھی اور انہوں نے یہی کیا تھا۔ کئی لوگ تو انہیں بیوقوف بھی کہتے تھے، مگر انہوں نے کہا مجھے بیوقوفی بھی قبول ہے۔ وہ بہت اچھا دل رکھتے تھے اور اس چیز کا علم سب کو تھا۔ حویلی پہنچنے کے بعد کچھ دیر وہ لوگ بیٹھے تھے، پھر اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے، کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی اور اب ان لوگوں کو سونا چاہیے تھا۔ سمیع خان تو ان دو اور بچوں کی آمد پر اور خوش ہو گئے تھے۔ اصلی رونق تو سمیع خان کی حویلی میں اب لگی ہوئی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ اپنے کمروں میں سو چکے تھے اور پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد سورج
ابوتاب سے ان کی حویلی پر براجمان ہوا تھا۔ صبح سب لوگ اٹھ چکے تھے، ہر طرف بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ زیان مراد کو ہاسپٹل اور اسکول دکھانے لے گیا تھا۔ مہر، نوفل اور آبرو، جازم سب لوگ بھی ساتھ تھے۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہاسپٹل گئے تھے جہاں پر آبرو کام کرنے والی تھی۔ جازم نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب ان لوگوں کو اسکول جانا تھا تو وہ لوگ اسکول کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب وہ لوگ اسکول پہنچ جائے تو وہاں پر ارمان پہلے سے ہی موجود تھا۔ زیان ارمان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، اس لیے اسے پہلے ہی پہچان لیا اور اس سے ملنے لگا۔ البتہ ارمان کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ اسے لگا تھا یہ لڑکی زارا ہوگی، مگر وہ زارا نہیں لگ رہی تھی اور ارمان غیر شادی شدہ تھا، اس لیے اسے تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ جب وہ تعارف کروانے لگا، یہ ظاہرہ ہے میری بیوی، ارمان کے یوں کہنے پر زیان کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی، کیونکہ ارمان اور زارا دونوں آپس میں کزن تھے اور اس سے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ زارا سے شادی نہ کر لے۔ لیکن ابھی زائرہ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا تھا اور پھر اسے سارا واقعہ بتاتا گیا۔ زیان کو اور باقی سب لوگوں کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو دوسروں کے لیے خود کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ ارمان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسے ایک ہیرا ملا ہے، شاید اللہ نے اسے اس ہیرے سے نوازنا تھا، اسی لیے ہی اسے کل شہر جانا پڑا اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ ارمان نے جب بتایا کہ زہرا پڑھی لکھی ہے اور وہ یہاں پر پڑھانا چاہتی ہے تو زیان کو اس بات پر خوشگوار حیرت ہوئی تھی اور پھر اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں پر پڑھا سکتی ہے۔ ارمان مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا، وہ بھی اس سے کیا مطلب ہے۔ جب زیان نے کہا کہ زارا بھی یہاں پر پڑھا سکتی ہے، کیونکہ زیان پہلے بھی ارمان کو کہہ چکا تھا کہ وہ زارا کو بولے کہ وہ یہاں پر پڑھائے۔ ارمان نے زارا سے بات کی تھی، اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ نہیں پڑھائے گی، اس لیے اس نے زیان سے صاف طور پر معذرت کر لی۔ زیان کو برا لگا تھا مگر وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کوئی بات نہیں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ آج وہ طلحہ کو صاف جواب دینا چاہتی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ طلحہ کے گھر والے اب شہر میں شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اس کی اچھی نوکری لگ گئی ہے۔ پہلے ہی اس کو جواب دینا چاہتی تھی اور اس کا جواب ہاں تھا۔ آج اس نے صاف طور پر سوچ لیا تھا کہ وہ اس کو ہاں میں جواب دے دے گی، اس لیے وہ صبح کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جب صبح ہو گئی تو وہ اس کو جواب دینے کے لیے اپنے گھر سے نکل گئی تھی، چلتی جا رہی تھی۔ جب اس کا گزر جھیل سے ہوا، وہاں پر طلحہ موجود تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی اور اس کو لگ رہا تھا کہ وہ شاید اسی کا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ آگے کی طرف بڑھنے لگی تو اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ یہ لڑکی کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ لڑکی کا ہاتھ طلحہ کے ہاتھ میں تھا اور دکھنے میں کافی بے تکلفی لگتی تھی۔ اس کا دل بھاری ہونے لگا جب طلحہ کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تو پتھر کی ہو گئی۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی اگر تم مجھ سے محبت کرتے تھے تو اس مرجان کے پیچھے کیوں پھرتے تھے؟ جب بھی میں تمہیں مرجان کے ساتھ دیکھتی تھی تو مجھے آگ لگ جاتی تھی اور مجھے لگتا تھا تم اس کے پیار میں پاگل ہو چکے ہو۔ مجھے یہی ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ تمہاری زندگی میں وہ مقام نہ حاصل کر لے جو میرا ہے، مگر کل تم نے مجھ سے نکاح کر کے ثابت کر دیا کہ تم میرے ہو۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور اب اس مرجان کو جب پتہ چلے گا تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گی۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب طلحہ بولنا شروع ہوا، ارے میری جان، میں تو تم سے ہی محبت کرتا ہوں، اس سے تو میں نے تمہارے کہنے پر بات کی تھی کیونکہ تم نے کہا تھا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو اسے تمہاری وجہ سے برداشت کر رہا تھا۔ اب جب ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں تو اس کی کیا ضرورت بات کرنے کی؟ وہ بیزاری سے اس کا ذکر کر رہا تھا۔ مرجان نے جب اس لڑکی کی طرف غور کیا تو لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ زیبا گل تھی، اور مرجان ایک پل کے لیے حیران ہو رہ گئی۔ وہ دونوں آپس میں مکمل لگ رہے تھے اور مرجان اضافی لگ رہی تھی۔ جب زیبا گل کی نظر مرجان پر پڑی تو وہ طلحہ کو گھر جانے کا کہہ کر اب وہاں سے جا چکی تھی۔ جاتے ہوئے مرجان کے ساتھ چلنے لگی۔ مرجان اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ زیبا گل اس کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر بولنا شروع ہوئی، تم ہم پر ہنستا تھا نا، اور دیکھو آج ہم نے تم کو رلا دیا۔ یہ تو پہلے سے ہی ہمارا عشق میں پاگل تھا، اور جب تم نے اور تمہارا وہ جو کیا نام ہے اس کا، ہاں زائرہ نام کی لڑکی نے ہمارا اوقات ہمیں یاد دلایا تھا، ہم نے سوچ لیا تھا ہم تم کو خون کے آنسو رلائے گا، اور دیکھو آج ہم نے کر دکھایا۔ ہم نے اس کو تمہارے پیچھے اس لیے لگایا تھا تاکہ پھر ایک دن ہم اسے اپنا بنا کر تمہیں تکلیف دے سکیں،
لیکن ہم نے سوچا تھا اگر ارمان نے ہم کو اپنا لیا تو ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا، مگر جو ہوا ہمارا غصہ اس بات سے ساتویں آسمان تک پہنچ چکا تھا، اور ہم نے کل اس کو کہہ کر اس کے ساتھ شادی بنا لیا۔ اب ہم اور وہ شہر جا کر رہیں گے اور تم یہاں پر روتی رہنا۔ وہ ایک طنز مسکراہٹ مرجان کی طرف بڑھا کر اب وہاں سے جا چکی تھی۔ مرجان اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر اپنے آنسو صاف کر کے آگے کی طرف نکل گئی تھی۔ آگے کا سفر آسان نہیں تھا، وہ اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ مرجان اسے مشکل کام آتے تھے۔ دن تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے، سب کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی سوائے نوفل کو چھوڑ کر۔ وہ آج بھی زرین کی تلاش میں تھا، اسے سکون تب ملنا تھا جب وہ اس کو مل جاتی، مگر وہ تو اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا تھا، وہ وہاں سے کہاں گئی کسی کو کچھ علم نہیں، اور پھر اس کو ڈھونڈنے کے لیے نوفل کے کراچی کے چکر لگتے رہتے تھے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا نوفل پاشا کراچی میں موجود ہے تو لوگوں نے اس کے گھر کے باہر بھیڑ لگانا شروع کر دی، مگر وہ وہاں پر نہیں تھا۔ وہ جب بھی کراچی جاتا تھا اکمل رازق کے گھر میں رکتا تھا، ان کا گھر خالی تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا تم آرام سے وہاں پر جتنے دن چاہو رہ لینا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں مال آیا تھا کیونکہ ایان کی برتھ ڈے آنے والی تھی اور وہ اس کے لیے گفٹ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس مال میں گفٹ دیکھ رہا تھا۔ ارے زرین، یہ دیکھو کتنا اچھا سوٹ ہے، کوئی عورت اس کو کہہ رہی تھی، اور نوفل پاشا اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ اس نام کو سن کر وہ پتھر ہو جاتا تھا، اور وہ آج بھی ہو گیا تھا۔ وہ جب مڑ کر اس آواز کی سمت دیکھنے لگا تو چند عورتیں تھیں جو برقعوں میں وہاں پر موجود تھیں۔ نوفل کی آنکھوں میں چمک ابھرنا پھر سے شروع ہوئی، وہ ان کی طرف جانے ہی لگا تھا جب کسی سے ٹکرا کر بہت بری طریقے سے اس لڑکی کو زمین پر وہ گرا چکا تھا۔ ٹکر بہت زور کی تھی جس سے وہ لڑکی اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکی اور زمین پر جا گری۔ نوفل نے اسے سہارا دے کر جب اٹھایا تب اس کی نظر اس لڑکی پر گئی اور اس لڑکی کی آنکھوں میں حیرت اور چمک تھی۔ انابیہ، نوفل نے بے ساختہ اس کا نام لیا تھا۔ انابیہ بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو ٹی وی میں دیکھا تھا، آپ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ اگر آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو آپ حویلی کیوں نہیں آئے؟ پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا یاد کیا، میں نے آپ کی کتنی دعائیں مانگی۔ نوفل، آپ نہیں جانتے، کیا آپ کا وہ حال مجھ سے نہیں دیکھا گیا؟ وہ جب بولنا شروع ہوئی تو بس بولتی ہی جا رہی تھی، لیکن نوفل کی نظریں ان عورتوں پر تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا انابیہ کو کسی بھی طریقے سے غائب کر دے، مگر انابیہ اس کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جب انابیہ نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے روک دیا۔ اب جانتے ہیں بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کو بزنس میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہم سب لوگ بہت پریشان ہیں۔ جب آپ کو دیکھا تھا تو ایک امید پیدا ہوئی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ نوفل، آپ سن رہے ہیں نا مجھے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ ابھی بھی بولے جا رہی تھی، مگر ہارٹ اٹیک والی بات پر نوفل ایک پل کے لیے اپنی نظر ان سے ہٹا کر انابیہ کو دیکھنے لگا۔ جب انابیہ نے اسے بتایا کہ حنان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہی ہے، ان کی حالت خراب ہے اور بس چند پل کی بے خبری تھی، وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ جب اس نے نظریں موڑ کر سامنے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور اس وقت اسے انابیہ زہر لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کا دل کہہ رہا تھا وہ زرین ہی ہے۔ اگر وہ زرین ہے تو اس کا مطلب کہ وہ زندہ ہے اور وہ کراچی میں ہے۔ اس کے اندر ایک نئی امید پیدا ہوئی تھی، لیکن ابھی وہ اپنے چچا کا بھی سن کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انابیہ کے ساتھ ہاسپٹل جانے لگا۔ انابیہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کس طریقے سے نوفل کو پھر سے بوتل میں اتارنا ہے۔ جب نوفل حویلی میں آیا تھا تو انابیہ نے بہت کوشش کی تھی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی، مگر وہ نہیں ہو رہا تھا، اور پھر جب اس کی حالت خراب ہوتی گئی تو انابیہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ تو اب پاگل ہو گیا ہے، اور اس وقت اس نے نوفل پاشا کو ٹھکرا دیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اگر اسے محبت دی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تب زرار پاشا نے انابیہ کا رشتہ مانگا تھا تو حنان پاشا نے اور تنزیلہ بیگم نے صاف طور پر منع کر دیا تھا، اور انابیہ نے بھی بڑی بدتمیزی کی تھی اپنے بڑے بابا سے اور یہ کہا تھا کہ آپ اپنے پاگل بیٹے کو میرے سر باندھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ساری زندگی میں اس کی غلامی کرتی رہوں، اس کو سنبھالتی رہوں، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ میں پاگل نہیں ہوئی، میں ہرگز اس انسان کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ جب پہلے خود میں مری جا رہی تھی اس سے شادی کرنے کے لیے تب آپ لوگوں نے صاف طور پر منع کر دیا، اور اب جب یہ پاگل ہو چکا ہے اور اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا تو آپ اس کو میرے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا بڑے بابا، لیکن میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میری بات مانی تو
میری بات مانے تو پاگلوں کا ٹھکانہ پاگل خانہ ہے، اس کو پاگل خانے میں پھینک کر آ جائے، کیونکہ گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے یہ۔ وہ بڑی بدتمیزی سے اور غصے سے یہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے زرار پاشا کو آج اپنے گھر والوں کی حقیقت پتہ چلی تھی۔ آبرو نے کہا تھا کہ وہ نوفل کا پورا خیال رکھے گی ایک بہن کی طرح، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ نوفل نے ہمیشہ اسے بہن کی نظر سے دیکھا ہے اور وہ بھی اس کو بھائی سمجھتی ہے۔ مگر نور بانو پاشا نے زرار پاشا کو سمجھایا تھا کہ وہ بچی ایک تو ایان کا خیال رکھتی ہے اور پھر نوفل کی ذمہ داری اس پر ڈال دینا کہاں کا انصاف ہے اس بچی کے ساتھ۔ اور پھر جب نوفل کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی تو پھر اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے گھر والوں کے رویے اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا انابیہ نے پہلے اسے کتنی بری طریقے سے ٹھکرایا تھا اور اب اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے، لیکن نوفل نے سب کو دل سے معاف کر دیا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر پہنچ چکا تھا۔ سامنے حنان پاشا مشینوں میں جکڑے بیڈ پر پڑی ہوئی تھے۔ تنزیلہ بیگم نے جب نوفل کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھنے لگی اور پھر وہی ماں بیٹی کا رونا دھونا شروع ہو گیا۔ حنان پاشا کی آنکھوں میں افسوس تھا جب نوفل کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ ارسلان کی موت، ان سب کے بعد تنزیلہ بیگم اور حنان پاشا نے سب کچھ ہتھیانے کا منصوبہ بنایا تھا اور وہ منصوبہ کچھ عرصے تک تو کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر اب انہیں اتنا نقصان ہو گیا تھا کہ وہ دوسروں کے محتاج ہونے کو آ گئے تھے۔ انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر کیا سے کیا کر دیا۔ کاش وہ اپنی بیوی کی بات نہ مانتے تو آج وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل تو ہوتے، مگر سب کچھ برباد ہو گیا تھا اور وہ برباد کرنے والے 3 شخص تھے۔ وہ نوفل کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے حالات بتاتی جا رہی تھی اور نوفل بس بیزاری سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر رکا اور وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ تنزیلہ بیگم نے کہا کہ حنان پاشا نے جن لوگوں سے ادھار لیا تھا وہ بھی کروڑوں میں رقم تھی، اب وہ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور اس آدمی نے کہا ہے اگر ہم نے اسے رقم ادا نہیں کی تو وہ ہماری بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے، اس لیے خدا کے لیے ہماری بیٹی کو بچا لو اور اپنے ساتھ لے جاؤ، جبکہ اگر یہاں رہی تو برباد ہو جائے گی۔ حنان پاشا تنزیلہ بیگم کی باتیں سن کر وہ سکتے میں آ چکا تھا۔ وہ کیسے کر سکتا تھا یہ؟ وہ اس سے زمین خان کی حویلی میں نہیں لے جا سکتا تھا، مگر جب تنزیلہ بیگم اس کے پیروں میں اپنی چادر پھیلا رہی تھی تو اسے برداشت نہیں ہوا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے ساتھ لے جانے پر مان گیا اور پھر چند پل بعد انابیہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ان کا راستہ بہت طویل تھا۔ انابیہ کو دل سے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ایسے انسان کو ٹھکرا دیا تھا۔ ہاں وہ اس سے محبت کرتی تھی، شاید اس کے اللہ نے اس کی محبت کو یوں اس کے نصیب میں لکھنا تھا، مگر اس وقت انابیہ کی آنکھوں پر دولت کی پٹی سوار تھی۔ اسے نوفل جیسا پاگل انسان نہیں بلکہ بہت امیر انسان چاہیے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ امیر نہیں تھے، مگر انابیہ کی لالچ حد سے بڑھ گئی تھی اور اسے اور امیر انسان چاہیے تھا، اس لیے اس نے نوفل کو ٹھکرا دیا۔ مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت غلط کیا۔ وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتی تھی اور وہ دل سے سوچ چکی تھی کہ وہ اپنی غلطی سدھار لے گی۔ راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا، خاموشی اور خاموشی ہی تھی گاڑی میں۔ دوسری طرف حویلی کی طرف دیکھا جائے تو سب لوگ نوفل کے لیے پریشان تھے۔ اس نے کہا تھا وہ بہت جلدی واپس آ جائے گا، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نور بانو پاشا اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی کیونکہ اس کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا، اور پھر کافی دیر بعد ان کی حویلی کے باہر گاڑی آ کر رکی تھی۔ سب لوگ پریشان ہو کر جب باہر کی طرف جانے لگے تو نوفل کو دیکھ کر سب نے سکون کا سانس لیا تھا، مگر نوفل کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر سمی خان والے تو پریشان اور حیران تھے، مگر زرار پاشا اور نور بانو بیگم، آبرو، مراد، وہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ لڑکی کون ہے، اس لیے وہ لوگ زیادہ حیران نہیں تھے۔ لیکن ان لوگوں کو انابیہ کا نوفل کے ساتھ کھڑے ہونا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نوفل بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس لیے سب لوگوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیے۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ جب کپڑے تبدیل کر کے نیچے گیا تو انابیہ سب کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ سب لوگوں کو افسوس ہو رہا تھا ان کی حالت پر، مگر زرار پاشا کو اپنی بھتیجی جان سے زیادہ عزیز تھی، اس لیے انہوں نے اس پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ ابھی وہ لوگ اسی طریقے سے وہاں پر باتیں کر رہے تھے جب داخلی دروازے سے زیان خان اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی نظر روتی ہوئی انابیہ پر پڑی تو پہلے حیران ہوا کہ یہ لڑکی کون ہے اور آخر حویلی میں کیا کر رہی ہے، مگر پھر اسے بھی چند پل بعد سب کچھ پتہ چل گیا تھا، یعنی نوفل کا پورا خاندان اب ان کی حویلی میں موجود تھا۔ نوفل نے وہاں پر سب کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ سمی خان نے انابیہ کو کہا تھا کہ وہ یہاں پر رہ سکتی ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہے اس کو نقصان پہنچانے کی، وہ بے فکر رہے
اس لیے اس نے بھی پرسکون سانس خارج کی تھی۔ البتہ نوفل تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ جب سامنے آ گیا تھا تو پھر نوفل نے اسے مال میں گزرا ہوا واقعہ بتا دیا تھا کہ اس نے آواز سنی تھی کہ ایک عورت زرین کہہ رہی تھی، اور ہو سکتا ہے وہ لڑکی سچ میں زرین ہو۔ میں اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا جب یہ بلا بیچ میں پڑ گئی، میرا مطلب بیچ میں آ گئی، اور باتوں میں ہی وقت گزر گیا اور وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ بس 2 پل کا کھیل تھا اور وہ میرے آنکھوں سے اوجھل ہو کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اور اس کے بعد پھر ہاسپٹل گیا اور پھر اس کو لے کر یہاں پر آ گیا۔ تو اس نے ساری بات جاسم کو بتائی تو جاسم کو ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ارے بھائی، ایک تو تمہیں ہر کوئی بلا لگتی ہے۔ ویسے میں نے ایک چیز سنی ہے، اگر تم مجھے بتاؤ، تو وہ آنکھ مارتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ نوفل سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی شرارت کرنے والا ہے، اس لیے اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر کوئی بھی غلط بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جاسم پہلے تھوڑا پیچھے ہوا اور پھر کہنے لگا، مراد مجھے بتا رہا تھا کہ تمہاری تو شادی کسی کزن کے ساتھ ہونے والی تھی۔ کہیں یہ کزن ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر سکا تھا جب نوفل اس کی طرف بڑھنے لگا تو جاسم الٹے پیر پیچھے کی طرف بھاگتا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے کوئی وجود بہت بری طریقے سے اس سے ٹکرایا ہے۔ ابھی وہ وجود زمین بوس ہوتا جب جاسم نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ وہ آبرو تھی جو جاسم کے دھکے سے بس گرنے ہی والی تھی جب اسی نے ہی اس کو کلائی پکڑ کر بچا لیا۔ اوہ معاف کیجیے گا، وہ آپ کے بھائی صاحب نے مجھ پر تشدد کرنا تھا، اس لیے میں اس سے بچ کر بھاگ رہا تھا اور آپ سامنے آ گئی۔ وہ تفصیلاً جواب دے رہا تھا۔ آبرو کے چہرے پر ناگواری کے بادل آئے تو وہ انابیہ کو لے کر آگے کی طرف چلی گئی تھی۔ انابیہ بھی جو آبرو کے ساتھ ہی اوپر جا رہی تھی، جب اس نے دیکھا کہ آگے تو دھکا ہی ملنے والا ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ جاسم بغیر دیکھے پیچھے کی طرف آ رہا ہے، تو اس نے آبرو کو ہاتھ پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے پہلے وہ ٹکرا گئی تھی۔ انابیہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے آبرو کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آبرو نے کہا تھا تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہ سکتی ہو، تو انابیہ کو بہت افسوس ہوا تھا کہ اس نے ماضی میں آبرو کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا تھا۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اتنا غلط کرتی رہی، لیکن وہ لوگ تو ایسے ہرگز نہیں تھے۔ مگر ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا تھا، وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی تھی اور اسے سب کچھ ٹھیک کرنا تھا۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا اسے شاید بچپن سے نوفل سے محبت تھی ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ آبرو سے جلتی تھی، کیونکہ وہ ہر چیز میں بہت اچھی تھی، اور جب سارے لوگ اسے اہمیت دیتے تھے تو اسے بہت برا لگتا تھا۔ وہ ہر انسان کو اس سے چھیننا چاہتی تھی تاکہ آبرو اکیلی رہ جائے۔ جب آبرو ارسلان کے قریب ہوئی تو وہ ارسلان کو اس سے چھیننا چاہتی تھی، اور پھر جب وہ نوفل کے قریب ہوئی تو وہ نوفل کو چھیننا چاہتی تھی، مگر اس حسد کو اس نے محبت کا نام دے دیا تھا۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ اسے نوفل سے محبت نہیں تھی، اسے ضد تھی، اسے جیتنے کی ضد تھی۔ وہ نوفل کو جیتنا چاہتی تھی، وہ دکھانا چاہتی تھی آبرو کو کہ وہ اس سے بہت اچھی ہے۔ آخر وہ سردار حویلی کی بہو ہے، اور سردار حویلی کی بہو وہی لڑکی بنتی ہے جو بہت قابل سلجھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بس آبرو کو ہرانے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی، اور آج اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، اور اسے آج اس چیز کا بھی علم ہو گیا تھا اسے نوفل سے محبت نہیں تھی، وہ وقتی جذبہ تھا جو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اگر اسے محبت ہوتی تو محبوب چاہے کیسا بھی ہو دل و جان سے قبول ہوتا ہے، مگر انابیہ کو وہ قبول نہیں تھا۔ جب نوفل کی حالت خراب تھی تو انابیہ پیچھے ہٹ گئی تھی، اس کا دل نوفل کی طرف سے بری طریقے سے خراب ہو گیا تھا، وہ تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور اب انابیہ بادشاہ سب ٹھیک کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، اور وہ اپنے ارادوں میں بہت پکی تھی۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب آگے یہ لڑکی کیا کرنے والی ہے، اور آگے یہ سب کچھ کیا ہوگا، زرین واپس ملے گی نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر حویلی میں تو ان کا پورا خاندان جمع ہو گیا ہے آلموسٹ، اور پتہ نہیں اب آگے اس ناول میں کیا باقی ہے اور کیا کیا ہونا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلے ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔